السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود و سلام کے بعد سورہ ابراہیم سے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی. انشاءاللہ اسی تعلق سے ہمارا موضوع گفتگو ہوگا. اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر گزاری کرنا، اس کا احسان ماننا، اور جو چیزیں نہیں ملی ہیں ان پر صبر کرنا. زندگی کے اندر بہت سارے ایسے واقعات، ایسے حادثات، ایسی چیزیں انسان کے سامنے رونما ہوتی ہیں اور انسان کو درپیش ہوتی ہیں کہ ایک انسان کے سامنے دو ہی راستے رہتے ہیں. اگر ایک انسان اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھتا ہے، کامل یقین ہے، اس پر اعتماد ہے، یقین اور ایمان ہے، تو ایسا انسان کبھی بھی گریہ وزاری، جزا فضا یا اسی طرح سے شکوے شکایت نہیں کرے گا. جو بھی انسان کے ساتھ ہو، ایک انسان اللہ رب العالمین کے قضاء و قدر، اس کے فیصلے اور اس کے حکم کے اوپر مکمل یقین رکھے گا، ایمان رکھتے ہوئے اس چیز کو تسلیم کرے گا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا اور ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا الذین آمنوا اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جب مومنین کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کسی مصیبت سے وہ لوگ کسی آزمائش میں گھرتے ہیں، تو فوراً اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین یہ تیرا فیصلہ ہے، ہمیں یہ چیز تسلیم ہے، کوئی شکایت، کوئی جزا فضا نہیں. ایک چیز یہاں یہ بھی سامنے رہے کہ اللہ رب العالمین اس جہان کا پروردگار ہے، اس جہان کا مالک ہے، اور اس کے اندر جو بھی احکام ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کے حکم اور اسی کے تدبیر کے مطابق ہوتے ہیں. کچھ چیزوں کو اللہ رب العالمین اسباب کے ساتھ جوڑ کر کے رکھا ہے اور ان کو ربط رکھا ہے. لہذا بسا اوقات اللہ رب العالمین نے بھی قرآن کریم کے اندر ذکر کیا، اور بسا اوقات ایک انسان خود بھی سمجھ سکتا ہے اس چیز کو کہ انسان جو کچھ کرتا ہے بسا اوقات اس کے نتائج اور اس کے اعمال کا خود بخود ایک انسان ان کو ملاحظہ کرتا ہے اور مشاہدہ کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا الذین آمنوا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہیں جو کچھ بھی مصیبت اور آزمائش آتی ہے یہ تمہارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے، تمہارے ہی ہاتھوں نے ان چیزوں کو پیش کیا ہے. یعنی تم جیسا کرتے ہو اسی کے حساب سے اللہ رب العالمین کے فیصلے آتے ہیں. تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اعمال کے حساب سے اللہ رب العالمین اسباب کو متعین کر دیتا ہے اور اس کے حساب سے قضاء و قدر کا ایک اللہ رب العالمین کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے. لہذا کبھی کبھار غلطی انسان کی ہوتی ہے، لہذا اس موقع پر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے ساتھ ناانصافی کی، ظلم کیا، نعوذ باللہ من ذالک. اس طرح کی چیزیں نہیں کی جا سکتی ہیں. اللہ رب العالمین کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ مبنی بر عدل ہوگا اور ایک انسان کے حق اور اس کے فائدے کے لیے ہوگا. اللہ رب العالمین کو ان تمام چیزوں کا اللہ رب العالمین کو کسی کے اوپر ظلم کر کے کچھ نہیں ملے گا. لہذا جو کچھ بھی ایک انسان کو اس دنیاوی زندگی کے اندر پیش آتا ہے اور ایک انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اگر اس کے خلاف ہے تو ایک انسان اس پر صبر کرے، اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ رکھے کہ یہ بھی ہمارے لیے کچھ نہ کچھ فائدے اور کسی نہ کسی منفعت کے لیے ہے، یہ ہمارے حق میں ہے، ہمارے خلاف نہیں ہے. اور اگر کبھی کبھار ایسا بھی ہو کہ لگتا ہے کہ انسان کو نئی نقصان ہو رہا ہے تو اپنے اعمال کا جائزہ لے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے اندر کوتاہی ہے، ہماری طرف سے کوتاہی اور غفلت ہے، جس کے نتیجے میں ہمارے اوپر یہ چیزیں آتی ہیں. دونوں اعتبار سے بہرحال یہ تو ناگہانی واقعات آتے ہیں، ایک انسان کے خلاف چیزیں آتی ہیں، اس موقع پر ایک انسان صبر کرے. لیکن اگر کچھ خوشی ملی ہے، کچھ اچھی چیزیں ملتی ہیں تو اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے، اللہ رب العالمین کا احسان بجا لائے. میں نے آیت پڑھی لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اگر تم میری دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرو گے، میرا احسان مانو گے، اور اگر تم میرا احسان مانو گے تو ہم تمہیں اور بڑھا کر کے نعمتیں عطا کریں گے.
وَلَئِن كَفَرْتُمْ لیکن اگر تم ناشکری کرے، انکار کر دیے، بھلا دیے پانے کے بعد، ان عذابی لشدید، تو یاد رکھو میرا عذاب، میری پکڑ بہت سخت ہے۔ سورہ نحل کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک مثال بیان فرمائی کہ کچھ لوگ تھے ایک بستی کے اندر جس کو اللہ رب العالمین نے بڑی ہی نعمت اور ناز سے اللہ رب العالمین نے نوازا تھا، اور ان کی زندگی جو خاص طور سے معاشی زندگی تھی بہت بہترین اور پرسکون تھی، اور پرسکون ماحول کے اندر وہ لوگ جی رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے طرح طرح کی نعمتوں سے ان کو نوازا تھا، لیکن جب ہی ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کی ان نعمتوں کی ناقدری کی، ناشکری کی، انکار کیا اور اللہ رب العالمین کو فراموش کر بیٹھے، اللہ رب العالمین نے اس کے بدلے میں جو ابھی تک ان کو خوشحالی اور آسانیاں ان کو میسر تھی، اللہ رب العالمین نے پلٹ کر کے ان کو تنگیوں کے اندر ڈال دیا۔ اللہ رب العالمین کا فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، ابھی تک جو لوگ پوری قوت کے ساتھ اور پوری فراخ دلی کے ساتھ اب تک جو ان لوگوں کو میسر تھا، اللہ رب العالمین نے اس کا معاملہ بدل کر کے ان کے اوپر بھوکمری مسلط کر دی، بھوکمری اور تنگ دستی اللہ رب العالمین کے اوپر مسلط کر دی، اور ابھی تک جو امن اور امان کے ماحول میں تھے، پرسکون ماحول کے اندر تھے، اللہ رب العالمین نے اس کو پلٹ کر کے خوف و ہراس اور اسی طرح سے تنگی کے ایام کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کو بدل دیا۔ ان تمام چیزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایک انسان اللہ رب العالمین کی شکر گزاری نہیں کرتا ہے تو اللہ رب العالمین جو اس کے اوپر موجودہ نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو ان سے چھین لیتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں معاملہ بالکل برعکس ہو جاتا ہے کہ اگر ایک انسان کو سکون میسر ہے تو اس کے بعد کے ایام کے اندر ایک انسان بے چینی اور اضطراب کے اندر آ جاتا ہے، اور اگر اس سے پہلے ایک انسان کو خوشحالی ہے تو بدحالی کے اندر وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اگر تم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے رہو تو اللہ رب العالمین کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذابوں کے اندر مبتلا کرے۔ گویا ایک انسان کو اگر سزا آتی ہے، کوئی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، تو کہیں نہ کہیں اللہ رب العالمین ایک انسان کو وارننگ دے رہا ہوتا ہے، سمجھا رہا ہوتا ہے کہ اے غافل انسان، اب بھی موقع ہے تمہارے پاس، سنبھل جا اور اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ آ، ورنہ یہ کیا اس کے علاوہ تمہارے سامنے قرآن مجید کے اندر بے حساب مثالیں ہیں، بے شمار نمونے ہیں جن سے تمہیں عبرت حاصل کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اسی کے اندر تمہاری بھلائی ہے۔ یہ تو شکر اور صبر کے تعلق سے تھا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بے حساب مقامات پر صبر کرنے والوں کی تعریف کی ہے، شکر کی تعریف کی ہے، اور اس کے بعد اس کے فوائد کا تذکرہ کیا ہے۔ لہذا موجودہ حالات ہمارے لیے گرچہ ایسا لگتا ہے کہ ہم مساجد سے دور ہیں یا اسی طرح سے ایک دوسرے احباب کے ساتھ ہم دور ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں اللہ رب العالمین کا دوسرا پہلو بھی دیکھنا چاہیے ان معاملات کے اندر کہ ہم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کے اندر ہیں، جہاں بھی ہیں علی الاقل کم از کم اتنا تو ہے کہ ہم صحت اور عافیت کے ساتھ ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لہٰذا جو بھی حالات ہوں اللہ رب العالمین کے تعلق سے شکر کا پہلو اختیار کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کے شکوے شکایت کا معاملہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ شکر کا سب سے بہترین اور آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی تعریف کریں، الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ چیز عطا کی ہے، چاہے صحت و عافیت کے تعلق سے ہو یا خوشحالی اور امن اور سکون کے تعلق سے ہو، اللہ رب العالمین کی تعریف کی جائے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل کیا جائے، اگر کوئی کام کرنے کے لیے کہا ہے تو ان کو انجام دیا جائے، اور اگر کسی چیز سے روکا ہے تو اس سے پرہیز کیا جائے، دور رہا جائے۔ یہی اللہ رب العالمین کا شکر ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن کریم کو سمجھنے، اس کے احکام کو سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه من كل ذنب انه كان غفارا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔